بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اسلام کے نقش قدم پر چلے، اللہ نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ملک شام کا شہر دمشق اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ شہر کے باشندے دن بھر اپنا اپنا کام کرنے کے بعد بستروں پر آرام کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کا سب سے بڑا حاکم یعنی خلیفہ چراغ کے سامنے بیٹھا ضروری کاغذات دیکھ رہا تھا اور ان پر کچھ لکھ رہا تھا۔ خلیفہ اپنے اس کام میں مصروف تھا کہ اس کا ایک واقف کار اس سے ملنے کے لیے آ گیا۔ خلیفہ نے بہت عزت سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پھر وہ چراغ بجھا کر اس کی روشنی میں وہ کام کر رہا تھا اپنے مہمان سے باتیں کرنے لگا۔ خلیفہ اور اس کا مہمان کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ پھر مہمان نے جانے کی اجازت مانگی، لیکن اٹھنے سے پہلے سوال کیا، جناب میں یہ جاننا چاہتا ہوں جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے وہ چراغ کیوں بجھا دیا جس کی روشنی میں آپ کام کر رہے تھے؟ خلیفہ نے کہا، بھائی جس چراغ کی روشنی میں میں حکومت کا کام کر رہا تھا اس کے تیل کی قیمت حکومت کے خزانے سے لی گئی ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے خیال کیا کہ آپ کی اور میری یہ ملاقات کسی سرکاری ضرورت کے لیے نہیں ہے، پھر سرکاری تیل کیوں جلایا جائے؟ چنانچہ میں نے چراغ بجھا دیا۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے خزانے کی کس طریقے سے حفاظت کرتے تھے۔ حکومت کا خزانہ اس روپے سے جمع ہوتا ہے جو ملک کے باشندوں سے زمین کے لگان اور مختلف محصولات کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ روپیہ حاصل کرنے کا اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ملک کی حفاظت اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں پر خرچ کیا جائے۔ جو حاکم اس روپے کو اپنی شان و شوکت بڑھانے اور عیش و آرام کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں وہ بدنیتی کرتے ہیں۔ اس روپے کو خرچ کرنے میں اتنی ہی احتیاط کی ضرورت ہے جتنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے۔ ہمارے آج کے حکمرانوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک دن کا ذکر ہے، مسلمانوں کے حاکم خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ان کا ایک دوست ملنے آیا، جس کا خلیفہ حکومت کے کاموں سے نپٹنے کے بعد اسے اپنے ساتھ اس کے کمرے میں لے گئے جس میں رات کے وقت آرام کیا کرتے تھے۔ خادموں نے خلیفہ کے حکم کے مطابق مہمان کا بستر بھی اسی کمرے میں بچھا دیا، اور خلیفہ کا خاص خادم اس انتظار میں ایک طرف بیٹھ گیا کہ وہ سو جائیں تو وہ خود بھی آرام کرے۔ لیکن ہوا یہ کہ دونوں دوست بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ خادم کو بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی اور وہ اسی طرح سو گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس چراغ کا تیل ختم ہو گیا جو اس کے کمرے میں جلایا گیا تھا۔ خلیفہ نے یہ دیکھا تو یہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھے کہ چراغ میں تیل ختم ہو گیا ہے، ہم اس میں تیل ڈال دیتے ہیں۔ رجا نے یہ بات سنی تو حیران ہو کر بولے، حضور خود چراغ میں تیل ڈالیں گے؟ یہ کام تو حضور کے خادم کو کرنا چاہیے، حضور اس کو حکم کیوں نہیں دیتے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، بے شک یہ کام خادم ہی کیا کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ سو رہا ہے، ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں اس کو بے آرام کروں۔ رجا بولے، تو پھر حضور مجھے اجازت دیجیے، میں چراغ میں تیل ڈال دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، یہ کام تو ہم خود ہی کریں گے، مہمانوں سے کام کرانا اصول کے خلاف ہے، گھر کے کام گھر کے مالک ہی کو کرنے چاہیے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ہاتھ سے چراغ میں تیل ڈالا اور پھر اپنے دوست سے فرمایا، چراغ میں تیل ڈالنے سے پہلے بھی ہم عمر بن عبدالعزیز تھے اور تیل ڈالنے کے بعد بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہیں۔ اس حقائق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے بزرگ اپنے خادموں کا بھی اسی طرح خیال رکھتے تھے جس طرح کوئی اپنے آرام کا خیال کرتا ہے، اور وہ بڑے سے بڑے عہدے پر ہوتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو اپنی عزت کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی ان اچھے کاموں کو اپنائیں۔ سچ یہ ہے، انہی اچھائیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں ایسی عزت، شان اور رتبہ عطا فرمایا ہے۔